نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ناظرین کرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کرنے کی غرض سے حرمین شریفین گیا تو وہاں پر میں نے حجاج کرام کا ایک ہجوم دیکھا۔ جب میں نے وہ ہجوم دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ جو حجاج کرام ہیں ان کے حج قبول ہوئے ہیں یا قبول نہیں ہوئے، اگر قبول ہوئے ہیں تو میں ان کو مبارکباد دوں، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میں ان کو توبہ استغفار کرنے کی تلقین کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو گیا تو رات کو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ جتنی بھی حجاج کرام حرمین شریفین آئے ہیں سب کے حج قبول ہوئے ہیں سوائے ایک بندے کے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، مجھے بہت زیادہ تعجب اور حیرانی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سارا دن میرا اس طرح اس دکھ اور اس تکلیف میں گزرا۔ جب دوسری رات ہوئی تو دوسری رات مجھے پھر خواب میں دکھایا گیا کہ وہ ایک بندہ جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ بلخ کا رہنے والا ہے اور محمد بن ہارون البلخی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں بلخ کے خیمے میں گیا، وہاں پر میں نے ان سے محمد بن ہارون البلخی کا پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور زاہد بندہ ہے، بہت ہی متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ 40 سال ہو گئے کہ وہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے، اور 40 سال ہو گئے کہ وہ رات کو سویا نہیں، وہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور 40 سال مسلسل ہر سال حج کے لیے آتا ہے۔ تو میرے حیرت اور میرے تعجب میں اور بھی اضافہ ہو۔ فرماتے میں ان سے ملنے گیا، وہ کنڈرات میں کہیں موجود تھے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے اپنا تعارف ان سے کرایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہر سال 40 سال ہو گئے میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، اور ہر سال اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اس طرح کا خواب دکھاتے ہیں، میرے بارے میں اس طرح دکھاتے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ خواب دکھایا گیا ہے، اسی وجہ سے آپ مجھ سے ملنے یہاں آئے ہیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ہی ہے، مجھے آپ کے بارے میں یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا، اور میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا کہ آپ بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور بہت ہی زیادہ متقی بندے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ 40 سال ہو گئے اور آپ کا حج قبول نہیں ہو رہا؟ تو محمد بن ہارون البلخی نے اپنا واقعہ شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب نوجوانی کی عمر میں تھا تو میں بہت ہی زیادہ عیاش اور بہت ہی زیادہ شرابی تھا، شراب پینے والا تھا۔ شعبان المعظم کی آخری رات تھی، کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا۔ میں شراب کے نشے میں گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ تمہیں غرق کر دے، اللہ تمہیں ہلاک کر دے، تم آج بھی نشے کی حالت میں گھر آئے ہو، حالانکہ کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور تم نشے کی حالت میں گھر آئے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک مکہ دیا، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ مجھے درد ہوا اللہ تمہیں ہلاک کرے، تو میں نشے کی حالت میں تھا اور میری والدہ نے روٹیاں پکانے کے لیے تندور جلا رکھا تھا، تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور اس جلتی ہوئی تندور میں ڈال دیا۔ جب میں نے ایسا کیا تو میری بیوی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب میرا نشہ اتر گیا، میں نے کمرہ دیکھا تو کمرہ بند تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری بیوی نے غصے کی حالت میں مجھے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے ایسا کون سا غلط کام ہوا ہے، ایسا مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ آپ میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہی؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کا ازالہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ اکاڑا، جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ کوئلہ بن چکی تھی، کوئلے کی طرح جل گئی تھی، تو میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ سے میں نے اپنی والدہ کو پھینکا تھا وہ ہاتھ میں نے کاٹ دیا۔ اس گناہ کے بعد میں نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک 40 سال ہو گئے
میں مسلسل ہر روز جو ہے نا روزہ رکھتا ہوں اور ہر رات عبادت کرتا ہوں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اور 40 سال مسلسل ہو گئے کہ میں حج کے لیے آتا ہوں، لیکن ہر سال میرے بارے میں کسی نیک بندے کو یہ خواب دکھا دیا جاتا ہے کہ میرا حج جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب یہ سارا واقعہ میں نے سنا تو میں چپکے سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مختلف ناموں سے پکار کر اللہ تعالیٰ سے عرض اور مناجات کر رہا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری رات سویا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا خواب میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محمد بن ہارون البلخی سے جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 3 دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور 3 دن بعد اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ کے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے، اور 3 دن سخت عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہاری والدہ بھی تمہیں معاف کر دے گی، اور تم اپنی والدہ کے ساتھ جنت جاؤ گے۔ یہ بشارت اس سے دی گئی۔ محمد بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خوشخبری محمد بن ہارون البلخی کو دی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور وہاں پر اس کی روح ایسی پرواز کر گئی جس طرح ایک پتھر پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ آرام آرام سے پانی کی تہہ تک جاتا ہے، اس طرح محمد بن ہارون البلخی کی روح جو ہے نا وہ پرواز کر گئی اور وہ رحلت کر گئی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْحَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنی ہو تو ان سے بہت ہی خوبصورت لہجے میں ان سے بات کیا کرو۔ حاضرین کرام، والدین بار بار نہیں ملتے، ایک مرتبہ جب چلے جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے، تو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔